الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على مزبلة في طريق من طرق المدينة فقال من سره أن ينظر إلى الدنيا بحذافيرها فلينظر إلى هذه المزبلة ثم قال لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح ذباب ما أعطى كافرا منها شيئا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے راستوں میں سے ایک راستے پر تشریف لے جا رہے تھے. تو سامنے ایک جگہ کوڑا پڑا ہوا نظر آیا. کوڑا ڈالنے کی جو جگہ ہوتی ہے جہاں پر دنیا بھر کا کچرا کرکٹ لوگ لا کر ڈال دیتے ہیں، اس کے قریب سے آپ گزرے، اسے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ جو شخص دنیا کو اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہو تو وہ اس کوڑے کے ڈھیر کو دیکھے. یہ کوڑا کا ڈھیر دنیا اور اس کا سارا ساز و سامان یہ کوڑے کا ڈھیر ہے. عجیب بات ارشاد فرمائی جس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ دنیا کا جتنا ساز و سامان ہوتا ہے جس کے پیچھے انسان لپکتا ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، صبح سے شام تک اس کی جستجو میں سرگردہ رہتا ہے، اگر غور سے دیکھو تو وہ سارا ساز و سامان بالآخر اس کوڑے کے ڈھیر پر آ کر منتج ہوتا ہے. دنیا کی ساری لذتیں، سارا حسن، ساری خوبصورتی، ساری رعنائیاں، وہ سب کچھ بالآخر ان کا انجام یہ کوڑے کا ڈھیر. کیونکہ جو چیز بھی آدمی اپنی زندگی کے اندر استعمال کرتا ہے تو استعمال کرنے کے بعد وہ کتنی ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہو، ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب وہ کوڑے کے ڈھیر پر پہنچے گی. غذا ہے، بڑے ذوق شوق کے ساتھ کھانے کا سامان لے کر آئے، پیسے خرچ کیے، محنت کی، محنت کر کے اس کو اچھا شاندار بنایا، بڑے ذوق شوق سے رغبت سے کھایا، لیکن کھانے کے بعد وہ غذا جو بچ گئی وہ بھی اور جو پیٹ میں چلی گئی وہ بھی، اس کا انجام بالآخر کوڑے کا ڈھیر ہے. جو بچ گئی اور بچنے کے بعد اگر کسی کو دے دلا دی تو خیر، اور جو لگی رہ گئی وہ بالآخر کوڑے کے ڈھیر پر پہنچنی ہے. کسی نہ کسی وقت سڑے گی اور اس کو کوڑے کے ڈھیر پر پہنچائے گی. جو کھا لیا تو کھانے کے بعد جو حصہ جسم کا جز بن گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنی توفیق سے
اس کو جزو بدن بنا دیا، وہ تو بدن کے اندر شامل ہو گیا، لیکن باقی وہ فضلے کی شکل میں نکل گیا اور بالآخر وہ بھی کوڑے کے ڈھیر۔ کپڑا اعلی سے اعلیٰ، شاندار سے شاندار کپڑا، بڑے ذوق شوق سے، بڑی جستجو سے خرید کر لائے، پہنا، پہننے کے بعد بالآخر اس کا انجام بھی یہ ہے کہ پرانا ہوگا، بوسیدہ ہوگا، بالآخر ایک نہ ایک دن پھینکنا پڑے گا۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا انجام بالآخر کوڑے کے ڈھیر پر نہ ہو۔ تو ایک تو مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ اگر دنیا کے سارے ساز و سامان کو جس کے گرد انسان چکر لگاتا رہتا ہے اس کو دیکھنا ہو تو اس کوڑے کے ڈھیر کو دیکھ لو کہ اس میں سب کچھ وہ چیزیں ملیں گی جس کی خاطر پہلے کسی زمانے میں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، جس کے لیے بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا تھا، جس کے لیے حلال حلال ایک کیا ہوا تھا، وہی چیزیں ہیں لیکن بالآخر کوڑے کے ڈھیروں میں۔ تو اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ دنیا کی کوئی نعمت، کوئی لذت، کوئی خوبصورتی پائیدار نہیں، ایک نہ ایک دن اس کو ختم ہونا ہے، جانا ہے اور فنا ہونا ہے، ایسا فنا ہونا ہے کہ اسے نفرت کرنے لگو، اس سے نفرت کرنے لگو گے۔ تو اس واسطے کسی ایسی چیز کے ساتھ اتنا دل لگا بیٹھنا کہ جس کو بالآخر ایک وقت میں نفرت کر کے پھینکو گے، اس کے ساتھ اتنا دل لگا بیٹھنا کہ صبح سے شام تک اس کے سوا کوئی خیال ہی نہ آئے، یہ کسی دانشمند کی بات نہیں ہو سکتی۔ اور تو اور دنیا کی اور نعمتیں تو اپنی جگہ، کھانے پینے کی چیزیں، سامان، کپڑا، یہ چیزیں اپنی جگہ۔ انسان کا حال بھی یہی ہے، بہت محبوب ہے، بہت پیارا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اتنا اس کے ساتھ دل لگا ہوا ہے کہ اس کے تصور کے بغیر، اس کے ساتھ کے بغیر چین نہیں آتا۔ لیکن جس دن یہ آنکھ بند ہو گئی اور روح پرواز کر گئی، موت آ گئی، تو کتنا ہی بڑے سے بڑا چاہنے والا ہو اس کو اب اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، اس کا انجام بھی بالآخر کوڑے کا ڈھیر ہے۔ وہ کوڑے کا ڈھیر انسان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے احکام دے دیے کہ بھائی ذرا مہذب قسم کا کوڑا ہے، کہ اس کو ذرا اس کا اکرام کر کے اس کے لیے قبر بنا دو، اس کے اندر اس طرح کر دو کہ ذرا کفن پہنا کے اس کو رکھو۔ لیکن کوئی کہے کہ بھائی بڑی محبت تھی تمہیں اس سے تو اس کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو، گھر میں رکھنے کو اس لیے تیار نہیں کہ وہی انسان جسے اتنی محبت تھی بالآخر اگر ذرا زیادہ دیر کرتی دفن کرنے میں تو وہ بدبو دینا شروع کر دے گا، اس میں سے تاثر اٹھنا شروع ہو جائے۔ تو اس بالآخر اس کو اسی گڑھے کے اندر پہنچانا ہے۔ ہر چیز کا انجام دنیا کے اندر یہ ہے۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ جن چیزوں سے ہر وقت دل لگائے بیٹھے ہو وہ بالآخر اس مقام تک پہنچیں۔ بلکہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی کوئی غذا جتنی زیادہ لذیذ ہو اور اعلیٰ درجے کی ہو، سڑنے کے بعد اتنی ہی بدبودار ہو جاتی ہے۔ معمولی قسم کا کھانا ہو نا، خشک قسم کا، وہ اگر سڑے گا تو اس میں اتنی بدبو نہیں ہوگی، اور کوئی بہت مرغن کھانا ہو تو سڑنے کے بعد اس کے اندر بدبو اس سے بھی زیادہ ہوگی، سب زیادہ ہوگی۔ تو ساری دنیا کی نعمتوں کا یہ انجام ہے۔ تو ایک مطلب حدیث کا یہ ہے جو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلا دی کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، ہر بڑی سے بڑی نعمت کا انجام ایک دن کوڑے کا ڈھیر۔ دوسرے معنی اس کے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ دنیا کی ساری نعمتیں خواہ اپنے شباب پر ہوں تو اس وقت بھی
آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ ایسا ہے جیسے کوڑے کا ڈھیر. ابھی چونکہ ہوا نہیں لگی آخرت کی نعمتوں کی اور ابھی اس کا وہ سامنے آئی نہیں، اس واسطے انہیں کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے اور دن رات اسی کے اندر محو ہے، مبتلا ہے، اسی کو اپنا سب کچھ منتہا مقصود بنایا ہوا ہے. جس دن اللہ تبارک و تعالی آخرت کی نعمتوں کا ذرا سا منظر دکھا دیں تو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں وہ واقعی کوڑے کا ڈھیر تھا. یعنی عالم شباب میں بھی کوڑے کا ڈھیر تھا. یہ جتنی نعمتیں جن کی طرف بھاگ دوڑ کر رہے ہیں یہ سب کوڑے کا ڈھیر تھا. حقیقت میں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسے شخص کو آخرت میں لایا جائے گا جس نے ساری عمر کوئی بڑی عیش و آرام میں گزاری، بڑا مالدار، سرمایہ دار، دولت مند اور دنیا بھر کی نعمتیں اس کے پاس موجود، ساری عمر عیش و آرام میں گزاری. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ کسی فرشتے سے کہ بھائی ذرا اس سے پوچھو کیسی گزری دنیا میں. وہ کہے گا کہ اللہ بڑے عیش و آرام سے گزری اور بہت نعمتیں دنیا کے اندر میسر رہی. باری تعالیٰ فرمائیں گے ذرا اس کو ایک ذرا سی ہوا لگا لاؤ دوزخ کی ہوا ذرا سی لگا کر اس کو واپس لائیں گے، پوچھیں گے اب بتاؤ کیسی گزری. تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کہیں خوشی کی صورت نہیں دیکھی، راحت اور نعمت کی صورت نہیں دیکھی. وہ چند لمحے دوزخ کے پاس رہ جانے سے جو تاثر دل پر ہوگا وہ ساری خوشیاں اور نعمتیں اور راحتیں بھول جائیں گے. پھر ایسے شخص کو بلایا جائے گا کہ جس نے دنیا میں تکلیفیں ہی تکلیفیں اٹھائیں، صدمے ہی صدمے جھیلے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی رہیں. پوچھا جائے گا بھائی کیسی گزری؟ کہے گا کہ اللہ میں تو دنیا کے اندر فقر و فاقے کا، مصیبتوں کا شکار رہا، کوئی ایسا آرام نہیں دیکھا. کہا کہ اچھا ذرا اس کو جنت کی ہوا لگا کے لاؤ. جنت کے بعد سے گزار کر ہوا لگا کے لایا جائے گا. پوچھے گا اب بولو کیسی گزری؟ تو کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو تکلیف کی شکل نہیں دیکھی، میری تو ساری عمر ایسے آرام کے اندر گزری. تو جنت کے چند لمحات دنیا کی ساری تکلیفوں کے اوپر بھاری ہو جائیں گے اور انسان جو ہے یہ سمجھے گا کہ میں راحت اور آرام کے اندر بسر کر رہا ہوں. تو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں یہ ایسی ہی بے حقیقت ہیں جیسے کوڑے کا ڈھیر. دیکھو آج ہماری آپ کی جو عقل ہے نا یہ اپنے ماحول کے حدود میں جکڑی ہوئی ہے، اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں اور اس سے ماورا، اس سے اوپر کی بات سوچنے کو تیار نہیں. اس واسطے سبھی کچھ یہ اچھا لگتا ہے. لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا تو آپ کو یہ دنیا کوڑے کا ڈھیر نہیں نظر آئے گی تو کیا ہوگا؟ میں ایک دن عجیب عبرت کا منظر ایک روز نظر سے گزرا. ہمارے دارالعلوم کے پاس کورنگی میں قریب میں ایک بستی ہے، کورنگی کہلاتی ہے. تو وہاں کہیں جا رہا تھا تو وہاں ایسے ہی کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا اور ایسا ڈھیر تھا کہ اس میں دنیا بھر کا کوڑا کرکٹ جمع تھا اور اتنی بدبو اٹھ رہی تھی کہ اس کے پاس سے گزرنا مشکل. آج کل تو ماشاءاللہ کراچی میں ہر جگہ یہ منظر نظر آتا ہے. تو وہاں پاس سے گزرنا مشکل تھا. اسی دوران دیکھا میں نے کہ اس کوڑے کے ڈھیر کے بیچوں بیچ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور ساتھ میں ایک کتا بھی ہے اور اس آدمی اور کتے میں ایک ایسی خراب سی کوئی ہڈی پڑی ہوئی تھی گوشت کی، اس میں چھینا جھپٹی ہو رہی تھی.
کتا چاہ رہا تھا کہ میں لے جاؤں اور وہ آدمی چاہ رہا تھا کہ میں لے جاؤں. اور سینہ جپٹی ایسی ہو رہی تھی کہ جیسے باقاعدہ کسی بہت بڑی دولت کے اوپر ہوا کرتی. یہاں تک کہ بہرحال وہ انسان تھا, کتا تھا. تو انسان غالب آ گیا کتے کے اوپر اور وہ ہڈی لے بھاگا کتے سے. جب اس نے ہڈی لے کر کتے سے چھڑائی تو اس کا منظر قابل دید تھا, اس کی مسرت کا, اس کی خوشی کا, تو وہ کہہ لگا رہا تھا اس فاتحانہ انداز میں جیسے کہ اس نے بہت بڑی دولت لوٹ لی. اور اس انداز سے وہ کھڑا ہوا تھا کہ جیسے کسی گل و گلزار کے اندر کھڑا ہوا ہے اور دنیا بھر کی دولت اس کو مل گئی ہے اور اس کے اوپر مسرت کے فاتحانہ کہہ لگا. ظاہر ہے یہ میں نے آپ کو سنایا, آپ نے دیکھا نہیں, لیکن یہ سن کر ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ آدمی صحیح العقل نہیں تھا, پاگل تھا, دماغ سے معذور تھا بیچارہ. اس عقل کے کھو جانے کی وجہ سے وہ کوڑے کا ڈھیر اسے گل و گلزار نظر آ رہا تھا اور وہ ہڈی جو اس نے کتے کے منہ سے چھینی تھی وہ اس کو بہت بڑی دولت محسوس ہو رہی تھی, اس کے اوپر اس کو بڑا مزہ آ رہا تھا, اس کے اوپر فاتحانہ وہ کہہ لگا رہا تھا. تو دیکھ کر بڑی عبرت ہوئی کہ انسان اور وہ اس درجے تک بھی پہنچ سکتا ہے عقل کے کھو جانے سے. تو بعد میں خیال آیا کہ جس طرح میں اس کے اوپر حیرت کر رہا ہوں